اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر وفرحوا بالحیاة الدنیا وما الحیاة الدنیا فی الآخرة الا متاع۔ سورۃ الرعد آیت 26۔ اللہ جس کو چاہے روزی بڑھا دیتا ہے اور گھٹاتا ہے، اور لوگ دنیاوی زندگی پر خوش ہیں، جبکہ دنیاوی زندگی آخرت کے مقابلے میں ایک عارضی سامان۔ اللہ یبسط الرزق، اللہ رزق کو بڑھاتا ہے، بسط پھیلاتا ہے، زیادہ دیتا ہے، کثیر مقدار میں دیتا ہے، سب کے لیے نہیں، لمن یشاء، جس کو وہ چاہے، جس کے بارے میں اللہ کی مشیت میں آئے اس کو رزق بڑھا دیتا ہے۔ رزق کس کو کہتے ہیں؟ رزق سے ہم اپنے اردو محاورے میں یا فارسی محاورے میں کھانے پینے کی چیزوں کو کہتے ہیں، اور رزق کہنے سے ہمارے ذہن میں یہی تبادل ہوتا ہے، کھانے پینے کی چیزیں۔ لیکن کھانے پینے کی چیزیں رزق میں شامل ضرور ہے، صرف اس کو رزق نہیں کہتے۔ رزق کی تعریف ہے العطاء الجمیل الدائم، ہمیشہ کی عنایت کو، دائمی عنایت۔ رزق کی تعریف یہ ہے دائمی عنایت، اس کو رزق کہتے ہیں۔ وہ دائمی عنایت دنیا کے بارے میں ہو، آخرت میں ہو۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ جو رزق عنایت فرماتا ہے وہ دائمی ہوتا ہے، یعنی دنیا دائمی نہیں۔ رزق دنیا کیسے دائمی ہے؟ یہ دنیا مزرعۃ الآخرہ بھی ہے۔ دنیا کے بارے میں ہمارا موقف یہ ہے، آیت کے اگلے حصے میں ہم دنیا کے بارے میں اسلام اور قرآن کا موقف بتائیں گے۔ اللہ یبسط الرزق، اللہ اپنے عنایتوں کو بڑھا دیتا ہے، ہر شخص کے لیے نہیں، لمن، اس شخص کے لیے یشاء، اللہ کی مشیت ہوتی ہے۔ اللہ کی مشیت ہمیشہ کہا کرتا ہوں اندھی بات نہیں ہے، اللہ کی مشیت جو ہے وہ حکمت اور مصلحت کے تابع ہے۔ اللہ کا کوئی عمل، اللہ کی کوئی مشیت حکمت سے خالی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کی ہر مشیت حکیمانہ ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کی حکمت کا متقاضی ہوگا کسی کے لیے رزق میں فراوانی، تو اس کو اللہ رزق دیتا ہے، عنایت، یعنی اس کو علم، وسیع علم دیتا ہے، وسیع سلطنت کرسی دیتا ہے، وسیع مال و دولت دیتا ہے، وسیع اثر و نسوخ وغیرہ، یہ سب عطا ہے الہی۔ لمن یشاء، جس کے لیے وہ اللہ چاہے۔ اللہ کس کے لیے چاہتا ہے؟ اللہ کی مشیت جو ہے وہ کس کو زیادہ رزق دینا ہے؟ وَيَقْدِرْ، اور جس کے لیے اللہ چاہتا ہے رزق میں تنگی کرتا ہے، ضیق، تضییق کو کہتے ہیں، یقدر، ضیق، تنگی میں رکھتا ہے اللہ، زیادہ نہیں دیتا اس شخص کو رزق۔ دو آدمی کو اللہ تعالیٰ جو ہے رزق میں فراوانی کرتا ہے، دو آدمی۔ ایک وہ مومن ہے جس کو اللہ تعالیٰ رزق عنایت فرماتا ہے کہ وہ علم ہے اللہ کو کہ اس کو روزی یا اس کو کرسی یا اس کو سلطنت
مقام منصب دینے سے یہ شخص باغی نہیں ہوتا، راہ خدا میں کام کرتا ہے، مال کو بھی راہ خدا میں خرچ کرتا ہے، اور کرسی اور اقتدار میں بھی وہ اللہ کے بندوں کی خدمت کرتا ہے، اس کو فراوانی سے دیتا ہے۔ دوسرا اس شخص کو فراوانی سے دیتا ہے جس کو اللہ عذاب میں ڈالنا چاہتا ہے، جس کو اللہ اپنے حال پر چھوڑتا ہے، اس کو بھی فراوانی کے ساتھ رزق دیتا ہے، کرسی دیتا ہے، سلطنت عنایت فرماتا ہے، اور بہت بڑی حکومت اس کی بنتی ہے، ٹھیک ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ، یہ گمان نہ کرے کافر لوگ کہ جو ہم ان کو مہلت دیتے ہیں وہ ان کے لیے بہتر ہے۔ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا، ہم مہلت اس لیے دیتے ہیں تاکہ ان کے گناہ میں اضافہ ہو۔ لہٰذا ایسے لوگوں کے لیے نعمت اور رزق کی فراوانی ان کے لیے بدترین عذاب کا پیش خیمہ ہے۔ دو آدمی، اسی طرح وہ یقدر، اللہ جو ہے وہ رزق میں تنگی کرتا ہے، مال دولت بھی نہیں دیتا، جاہ و سلطنت نہیں دیتا، کرسی اقتدار نہیں دیتا، اس لیے کہ یہ شخص جو ہے وہ زمین میں فساد پھیلائے گا، کیا کرے گا، مال و دولت کے قابل نہیں، خود اس کے حق میں بھی بہتر نہیں کہ اس شخص کے لیے بہتری اسی میں ہے کہ یہ محتاج رہے، اور پھر وہ دین و دیانت بھی اس کے برقرار رہے گی، سرکشی نہیں کرے گا وغیرہ، اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو روزی نہیں دیتا۔ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، لوگ دنیاوی زندگی پر خوش رہتے ہیں، اور سادہ لوگ انسان بھی دیکھتے ہیں کہ فلاں جو ہے وہ خوشحال ہے، اور دوسرے لوگ بھی سمجھتے ہیں، ان کو خوشحال سمجھتے ہیں، وہ خود بھی حیات دنیا میں بہت وہ خوش رہتا ہے، اس لیے لوگ جو ہے وہ دنیا طلب ہوتے ہیں، ان کی عقلی رسائی نہیں ہوتی کہ یہ دنیاوی چند روزہ زندگی ہے، گزر جاتی ہے، ہر ایک کی گزر جاتی ہے، یہ ان کے عقل کی رسائی یہاں نہیں ہوتی، وہ ایک سطحی سوچنے والے ہوتے ہیں، وہ سارا کچھ انہی چند دنوں میں سمجھتے ہیں، سب کچھ یہیں پر ہے، اگرچہ اس کا ایمان یہ ہے کہ یہ یوم آخرت ہے، ایک ابدی زندگی ہے آنے والی ہے، لیکن اس کی طرف اس کی توجہ نہیں جاتی۔ فرحوا بالحیات الدنیا، اور کافروں کے بارے میں ہے یہ صادق آتا ہے زیادہ تر، اور مسلمانوں پر بھی کسی حد تک صادق آتا ہے، وفرحوا بالحیات الدنیا، آخرت پر ایمان ہونے کے باوجود وہ دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں اور اسی پر خوش رہتے ہیں۔ وحالانکہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ، حالانکہ دنیاوی زندگی جو ہے وہ آخرت کے مقابلے میں ایک وقتی اور عارضی سامان زیست ہے، ایک زاد راہ ہے، متاع کہتے ہیں سامان جو کسی وقت کے لیے، کسی ایک وقفے کے لیے، کسی زمانے کے لیے ضرورت کا ہوتا ہے، اس کو متاع کہتے ہیں۔ متاع ہے، دائمی نہیں ہے، متاع ہے، وقتی سامان زیست ہے دنیاوی زندگی۔ دنیاوی زندگی کے بارے میں اسلام یا مال اور دولت کے بارے میں بتاتے ہیں آپ کو ہمیشہ، دنیاوی زندگی کے بارے میں اسلام کا موقف یہ ہے کہ دنیاوی زندگی جو ہے اگر آپ اس کو ذریعہ بنائیں، ذریعہ، تو یہ دنیاوی زندگی نہایت قیمتی اور نہایت اہمیت کے حامل ہے۔ یہ درست نہیں ہے کہ دنیاوی زندگی حقیر ہے، ناچیز ہے، اور اصلاً اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، انتہائی اہمیت ایسی زندگی کو ہے، اسی زندگی سے دنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا جو ہے وہ آخرت کھیتی ہے، آخرت میں فصل اٹھانا ہے تو کھیتی کو اہمیت نہیں ہے، کھیتی کو اسی طرح اہمیت ہے جتنی فصل کو اہمیت۔ آخرت میں اگر آپ نے فصل اٹھانا ہے
اور آخرت کو اگر اہمیت حاصل ہے تو وہ آخرت بنتی کہاں ہے؟ آخرت اسی زندگی میں بنتی ہے، پھر تو اسی زندگی کو وہی اہمیت حاصل ہو گئی جو آخرت کو حاصل ہے۔ دنیاوی زندگی، مومن کی زندگی، ایک لمحے کی زندگی جو نہایت قیمتی ہوتی ہے، یہ حقیر نہیں ہے۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان ہے کہ کسی نے دنیا کی مذمت کی تو فرمایا مذمت کرتے ہو اس دنیا کو۔ یہ دنیا، فرمان کا کچھ حصہ یہ ہے کہ اولیاء خدا کے تجارت گاہ ہے دنیا، محبت الملائکہ، فرشتوں کے نزول کی جگہ ہے دنیا، اور عبادت گاہ ہے، عبادت گزاروں کی عبادت گاہ ہے دنیا۔ یہ متجر کا لفظ آپ نے ارشاد فرمایا، دوسرے حدیث میں ہے نا مزرعہ کہا ہے، مولا نے متجر کہا ہے۔ حدیث میں ہے کھیتی باڑی ہے دنیاوی زندگی، اور دنیا کھیتی ہے، اور اس فرمان میں فرمایا متجر تجارت گاہ ہے، سپر مارکیٹ ہے دنیا، آخرت کے وہ کمانے کے لیے، منافع کمانے کے لیے نہایت اہمیت حاصل ہے اس دنیا کو۔ البتہ دنیا کو آخرت کے مقابلے میں جب دونوں کا تقابل ہوتا ہے، دونوں میں ٹکراؤ ہوتا ہے، وہاں دنیا حقیر ہے۔ اس کو سمجھے، دنیا مطلق حقیر نہیں ہے، دنیا بہت عزیز ہے، دنیا نہایت عظیم ہے، اور دنیاوی زندگی نہایت قیمتی ہے اگر اس کو ذریعہ بنائے آخرت کے لیے، اور اگر آخرت کے مقابلے میں آ جائے پھر یہ دنیا حقیر ہے، ناچیز ہے، ذلیل ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، یہ ٹکراؤ کی شکل میں ہے دنیا ذلیل اور حقیر۔ اسی طرح مال کے لیے، مال کو اگر آپ ذریعہ بناتے ہیں بہترین ہے، مال کو خیر کا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور بہت فضیلت ہے مال کے ذریعے، آپ بہت رتبہ حاصل کر سکتے ہیں، اور اگر آپ اسی مال کو مقصد بناتے ہیں تو پھر مال کی مذمت۔ دنیاوی زندگی اور مال دونوں کو آپ کس اعتبار سے دیکھتے ہیں؟ مقصد کے اعتبار سے نہایت حقیر، ذلیل، مذموم، اور ذریعہ کے لحاظ سے کہتے ہیں نہایت قیمتی اور نہایت عزیز ہے یہ زندگی دنیا کی۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ۔ اور جو لوگ کافر ہو گئے ہیں وہ کہتے ہیں اس رسول پر اپنے رب کی طرف سے کوئی معجزہ کیوں نازل نہیں ہوتا؟ کہہ دیجئے اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، اور جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اپنی طرف اس کی رہنمائی فرماتا ہے۔ کافر لوگ کہتے تھے، میں نے بارہا بتایا آپ کو، معجزے کی دو قسمیں ہیں۔ ایک معجزہ ہے کہ کسی رسول کو اللہ تعالیٰ رسول بنا کر کے نہیں بھیجتا جب تک اس کے ساتھ اس کی رسالت کی دلیل بھی نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ دلیل دے کر بھیجتا ہے، اور وہ دلیل معجزہ ہوتا ہے۔ ہر نبی کے ساتھ ایک معجزہ ہوتا ہے، اور ان کی رسالت کے ساتھ ساتھ وہ معجزہ بھی آتا ہے، اس کو ابتدائی معجزہ کہتے ہیں۔ یہ ہر نبی کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہمارے نبی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے معجزہ یہ دیا ہے، کلام دیا ہے، کتاب اللہ، اور ایک دائمی ابدی معجزہ ہے۔ باقی انبیاء کے لیے سمعی بصری معجزہ دیا ہے جو ابتدائی کلاس کو لیے دیا جاتا ہے، لیکن ہمارے نبی کے لیے عقلی اور فکری معجزہ دیا ہے جو ہمیشہ ہے، دائمی۔ باقی انبیاء کو جو معجزہ دیا ہے وہ وقتی ہے، اس زمانے کے حد تک موجود۔ جن لوگ جو معاصر لوگ ہیں وہ لوگ دیکھتے تھے اس معجزے کو، ہم تو سنتے ہیں، دیکھا نہیں۔ یہ معجزہ خود موجود ہے، ہمیشہ دائمی معجزہ ہے، اس کے باوجود وہ اس کو معجزہ قرار نہیں دیتے تھے، اور مزید معجزوں کا مطالبہ کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ معجزہ کیوں نہیں دکھاتے؟ معجزہ کیوں نہیں دکھاتے یعنی جس معجزے کا ہم مطالبہ کرتے ہیں وہ کیوں نہیں دکھاتے؟ نہیں کہ سرے سے معجزہ ہی نہیں۔
حضرت موسیٰ جو ہے وہ بڑے عظیم معجزے لے کر آئے، اس کے باوجود بنی اسرائیل کی ایک حصے میں کچھ لوگوں نے ایمان لے آیا بس، اور ایمان قبول نہیں کیا۔ اتنے بڑے معجزے دکھائے، ایمان نہیں۔ یہاں بھی جب یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ معجزہ کیوں نہیں دکھاتے، یعنی ہمارے فرمائشی معجزہ کیوں نہیں دکھاتے، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَّبِّهِ، آیَةٌ یعنی معجزہ۔ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن أَنَابَ، خدا جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اس کا یہ جواب، سوال اور جواب میں ربط سمجھ میں نہیں آئے۔ لوگوں نے کہا تھا معجزہ کیوں نہیں دکھاتا، اللہ نے کہا کہ جس کو ہم چاہتے ہیں گمراہ کرتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں۔ کہ میرے سوال کا جواب تو نہیں آیا، معجزہ کیوں نہیں دکھاتا، تو یہ جواب ہے جی ہاں، معجزہ کیوں نہیں دکھاتا ہے، تو یہی جواب جی۔ وہ کس طرح؟ اس لیے جب اللہ تعالیٰ نے معجزہ دے دیا اور اس کو قبول نہیں کیا، مزید معجزوں کا مطالبہ کرتا ہے، تو وہ مزید فرمائشی معجزے اللہ نہیں دیتا۔ کیوں نہیں دیتا؟ اس لیے نہیں دیتا کہ جس معجزے کی ضرورت تھی، جس دعوت کی اور جس دلیل اور جس برہان کی ضرورت تھی وہ تو پوری کر دی۔ اب معجزہ آئے گا، کس قسم کا معجزہ آئے گا کہ ان کو مجبور اور قہراً ایمان کے اوپر جو ہے وہ لایا جائے۔ ایسا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ، قہری اور جبری ایمان کا جو ہے وہ مطالبہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ تو مطالبہ بھی نہیں ہے، اس کی کوئی قیمت بھی نہیں ہے۔ قہری اور جبری ایمان کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ ایمان اس کو کہتے ہیں جو انسان اپنے اختیار سے، اپنے ارادے سے، اپنے دل کے اطمینان سے جو اختیار کیا جاتا ہے اس کو ایمان کہتے ہیں۔ جو جبراً اختیار کیا جاتا ہے وہ ایمان ہی نہیں ہوتا، وہ جبر ہوتا ہے۔ ایمان امر قلبی ہے، قلب جو ہے وہ جبر کے منطق کو نہیں سمجھتا، جبر کے سامنے گردنیں جھکتی ہے، دل نہیں جھکتا، دل اور مزید اکڑ جاتا ہے جبر اور قہر اور طاقت کے سامنے، ٹھیک ہے۔ امر قلبی ہے ایمان۔ اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے۔ کس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے؟ اس کو چاہتا ہے جس کو معجزے دکھانے کے بعد وہ ہدایت کی طرف آتا ہی نہیں، اس کو اللہ کیا کرتا ہے؟ ہاتھ اٹھا دیتا ہے، اسے قراراً کہا ہے یہ مطلب، اس آدمی سے اللہ تعالیٰ ہاتھ اٹھا دیتا ہے۔ ہدایت صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، ہدایت کا سرچشمہ صرف اور صرف اللہ کی ذات۔ جب ہدایت کے سرچشمے نے ہاتھ اٹھا لیا، پھر کہیں اور سے ہدایت تو آنا نہیں ہے، ممکن نہیں، کوئی ہدایت ہے ہی نہیں۔ اللہ کی طرف سے ہدایت آنا تھی، اللہ نے اسے ہاتھ اٹھا دیا۔ کیوں ہاتھ اٹھا دیا؟ کہ یہ ناقابل ہدایت، یہ اللہ کی طرف آنے ہی والا نہیں ہے۔ پھر اس کو اللہ تعالیٰ نے ہاتھ اٹھایا۔ جب اللہ نے ہاتھ اٹھایا تو کہیں اور سے تو ایمان آنا نہیں، تو کیا ہوا؟ یہ گمراہ ہو۔ یہ ہوتا ہے یضل، اللہ گمراہ کرتا ہے کا مطلب یعنی ہدایت نہیں دیتا۔ جب ہدایت نہیں دیتا تو گمراہ ہوتا ہے، اور کوئی صورت تو ہے نہیں۔ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، ہدایت کس کو دیتا ہے؟ جو اس کی طرف آتا ہے۔ اللہ اس کی طرف جو آتا ہے، رخ کرتا ہے، ان کی دلیل سنتا ہے، موضوع دیکھتا ہے اور اس کے اوپر باور آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیتا ہے۔ یہ اس قسم کے احادیث آیات بہت زیادہ ہے، پہلے بھی قراراً اس کے اوپر بحث ہو گئی۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ وہ کافروں کے مقابلے میں وہ لوگ ہیں جو ایمان لے آئے ہیں اور ان کے دل یاد خدا سے مطمئن ہو جاتے ہیں، اور یاد رکھو یاد خدا سے دلوں کو
اطمینان ملتا ہے۔ یہ قابل توجہ آیت ہے کہ یاد خدا سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ تطمئن قلوبہم بذکر اللہ، یہ بات پہلے بھی مشروحاً جو ہے بیان ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک فطرت اور ایک جبلت پر خلق فرمائے ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت اور توحید کی شناخت جو ہے وہ خلقت کے ماوراء میں ودیعت فرمائی ہے۔ ہمارے جسم کے تار و پوت، یہ تار جو ہمارے جسم کے جو دھاگے بنتے ہیں، اس کے بننے والوں کی انگلیوں سے یہ تار و پوت مانوس، بہت زیادہ مانوس ہے، اور جب اس کے خالق کی طرف نزدیک جاتے ہیں تو پھر یہ بہت مطمئن اور خوش ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کی فطرت کے اندر عشق خدا جو ہے وہ یہاں ودیعت ہوئی ہے، اور جب عشق خدا سے یہ سرشار ہے طبیعتاً و فطرتاً، پھر وہاں جا کر کے اس کو اطمینان ملتا ہے، اس کی فطرت کے تقاضوں کے عین مطابق ہے۔ مچھلی کو پانی میں اطمینان ملتا ہے، انسان کو بندگی میں اس سے بہتر اطمینان ملتا ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ اس کے ایک مشروح جو ہے وہ بات بیان کیا کرتا ہوں ہمیشہ اس جگہ پر، کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ بات کو سمجھانے کے لیے دو قسم کے انسان، دو انسان، ایک ظاہری انسان اور ایک باطنی انسان۔ انسان کی اس وجود ظاہری کے اندر ایک اور انسان، انسان باطنی اور انسان ظاہری۔ انسان ظاہری خواہش پرست، سرکش، بغاوت کرنے والا، کفر اختیار کرنے والا، نفاق کرنے والا، فسق و فجور کا ارتکاب کرنے والا ہو سکتا ہے، ہوتا ہے اوپر والا انسان۔ خواہشات کا وہ ہے مجموعہ ہے یہ اوپر والا انسان۔ یہ سرکش ہوتا ہے، یہ کافر ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے۔ لیکن جو اس انسان کے اندر جو دوسرا انسان ہے، وہ کبھی کفر اختیار کرتا ہے، نہ گناہ کرتا ہے، نہ سرکشی کرتا ہے، وہ معصوم، یہ داخلی انسان معصوم۔ اس داخلی انسان کو ہم جانتے ہیں، اس کا نام بھی ہم نے رکھا ہے، ہم اس کو ضمیر کہتے ہیں، وجدان کہتے ہیں، عقل کہتے ہیں، فطرت کہتے ہیں، بہت سے ناموں سے ہم اس کو یاد کرتے ہیں، جو ہمارے وجود کے اندر جو موجود انسان ہے، ضمیر، وجدان۔ یہ اوپر والے انسان کفر اختیار کرتا ہے، اوپر کے خواہشات کی وجہ سے، مفادات کی وجہ سے، برے معاشرہ وغیرہ بہت سے عوامل ہوتے ہیں، ان عوامل کی وجہ سے اوپر والے انسان گمراہ ہو جاتا ہے۔ پھر جب وہ عوامل ہٹ جاتے ہیں تو اندر کا انسان جو وہ سر اٹھاتا ہے۔ جی، ہوتا یہ ہے کہ اوپر کا انسان جب جرم کرتا ہے، ابتدا میں شروع میں جرم کرتا ہے، تو یہ اپنے ضمیر کی عدالت میں حاضر ہونا پڑتا ہے، اس کو ضمیر کی عدالت میں یہ حاضر ہوتا ہے، اور پھر ضمیر کی عدالت سے اس کو سزا ملتی ہے۔ اس کو ہم لوگ ضمیر کی ملامت کہتے ہیں۔ ایک آدمی ہے، آرام سے کام کر رہا تھا، گھوم رہا تھا، پھر رہا تھا، لوگوں کے ہاتھے چڑھ گیا، اور اس نے کہا کہ بھائی تم ہمارے کرائے کا قاتل بن جاؤ، ہم کو ان کو پیسے دیں گے، کیا کریں گے۔ وہ کرائے کا قاتل بن جاتا ہے، پہلا آدمی قتل کرتا ہے، اور رات کو نہیں سوتا، نصیحت ہوتی ہے، سزا مل گئی نا، ابھی اس کا ضمیر زندہ ہے، ضمیر میں اس کی عدالت، ضمیر کی عدالت میں وہ حاضر ہو گیا، وہاں سے اس کے خلاف فیصلہ سنایا گیا، اور اس کو وجدان کی ملامت، ضمیر کی ملامت میں اس کو اذیت دی، نہیں سو سکا رات بھر۔ یہ اس کا خون اور اس کا گلا اور اس کا مر جانا کا نقشہ ذہن میں گھومتا ہے، پھرتا ہے، اور یہ پریشان ہوتا ہے۔ پیسہ بھی مل گیا کافی،
دوسرے دن کہا کہ اور زیادہ پیسہ لے لو، فلانی کو قتل کرو، دوسرا قتل کیا، تیسرا قتل کیا، چوتھا قتل کیا۔ اب آرام سے سوتا ہے، کوئی ملامت سلامت نہیں ہوتی۔ ہمارا وقت ختم ہو گیا۔ یہ گفتگو جو ہے وہ اہم گفتگو ہے، انشاءاللہ آئندہ نشست میں ہم اس موضوع کے اوپر مفصل گفتگو کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔